عقل وہی فتین ہے، نور العلم نور۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج کا جو سبق ہے اس کا نام ہے بیان عطف۔ بیان عطف، بیان سے مراد واضح کرنا، اور عطف میں یہ یاد رکھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ عطف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں حرف عطف حروف عاطفہ میں سے کسی کو لا کر ما قبل اور ما بعد دو چیزوں کو بیان کرنا، تعلق قائم کرنا، اور دونوں پر ایک حکم لگانا۔ دونوں پر ایک حکم لگانا۔ مثال کے طور پر جیسے کہا جاتا ہے جاءنی زید و بکر، زید اور بکر کے درمیان حروف عاطفہ میں سے واو کو ذکر کیا ہے، اور حکم ان دونوں پر، جس طرح زید پر حکم لگایا جا رہا ہے جاءنی، وہ میرے پاس آیا، تو بھئی یہی حکم بکر پر بھی لگایا جا رہا ہے، یہی حکم واو کے بعد آنے والے پر بھی لگایا جا رہا ہے۔ تو بیان عطف کا مطلب یہ ہوگا کہ جو حکم واو کے پہلے والے پر ہوگا یا حروف عاطفہ میں سے جو بھی آئے اس سے پہلے والے پر ہوگا، ما بعد میں جو چیز ذکر کی جائے گی اس کا تعلق بھی ما قبل کے ساتھ ہوگا۔ توجہ، فصل و اما بیان العطف، بیان عطف فمثلو، اس کی مثال یہ ہے کہ انت عطیفہ مکیلا او موزونا علی جملۃ مبہمۃ، جملۃ مجملۃ یکون ذالک بیانا للجملۃ المجملۃ۔ اس کی مثال یہ ہے کہ تو کسی مکیلی یا موزونی چیز کا عطف کرے، جس کو ماپا جاتا ہے یا جس چیز کا وزن کیا جاتا ہے۔ مکیل ماپنا، موزون وزن کرنا۔ یہ کہ تو کسی مکیلی یا موزونی چیز کا عطف کرے کسی مجمل جملے پر۔ کس پر؟ مجمل یعنی پوشیدہ، مبہم جس میں واضح نہ ہو، اس پر۔ یکون ذالک بیانا لجملۃ المجملۃ، تو پھر یہ عطف کرنا یہ اس مجمل جملہ کے لیے کیا بن جائے گا؟ بیان بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ بیان بن جائے گا۔ مثال ہوئی اذا قال، اس کی مثال ہے کہ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے لفلان علیہ مئۃ، لفلان علیہ مئۃ و درہم، فلاں کا میرے اوپر 100 اور درہم ہے، فلاں کا میرے اوپر 100 اور درہم ہے، فلاں کا میرے اوپر 100 اور درہم ہے۔ اب دیکھیں ادھر پیچھے 100، فلاں کا میرے اوپر 100 کیا، اور واو کے بعد ذکر کیا درہم۔ مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو درہم کا تعلق ہے مقبل کے ساتھ بھی ہوگا، یعنی جو 100 ہے نا وہ بھی درہم ہی ہوں گے، وہ بھی کیا ہوں گے؟ درہم ہی ہوں گے۔ او مئۃ و قفیز حنطۃ، 100 اور گندم کا قفیز، 100 اور گندم کا قفیز۔ اب 100 بھی گندم کے قفیز ہی ہوں گے، 100 اور بھی کان العطف بمنزلۃ البیان، تو یہ عطف کرنا یہ بیان کے مرتبے میں کہ ان الکل من ذالک الجنس، کل کا کل، واو سے پہلے 100 جو ہے اور واو کے بعد جو ہے وہ سارے کا سارا ایک ہی جنس سے ہے، سارے کا سارا ایک ہی جنس۔ وَقَذَا لَوْ قَالَ، اسی طرح اگر اس نے یہ کہا مئۃ و ثلاثۃ اسواب او مئۃ و ثلاثۃ دراہم، اس نے یہ کہا کہ میرے اوپر فلاں کے 100 اور 3 کپڑے، یا 100 اور 3 دراہم، یا 100 اور 3 غلام، تو فَإِنَّهُ بَيَانٌ أَنَّ الْمِئَةَ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ، تو یہ گویا کہ یہ جو 100 کا ذکر پہلے کر رہا ہے نا، 100 اور 3 کپڑے، تو 100 بھی 3 کپڑوں میں ہی ہے، یعنی وہ بھی 100 کیا ہے؟ وہ بھی کپڑے ہی ہے۔ جس طرح 3 کپڑے بعد ہے تو پہلے جو 100 کا ذکر ہے وہ بھی کپڑے ہی ہیں، وہ بھی کیا ہے؟
تو فرماتے ہیں بے شک یہ بیان ہوگا کہ بے شک 100 جو ہے وہ بھی وہی اسی جن سے ہے، 100 بھی اسی جن سے ہے، بمنزلت قولہ، یہ اسی قول کے مرتبے میں ہوگا کہ جیسے کہ ہم گنتی گنتے وقت یہ کہتے ہیں نا احد و عشرون احد و ثلاثون، یہ گنتی ہوتی ہے، سمجھے؟ 1 اور 20، 1 اور 40، 1 اور 50، 5 اور 60، سمجھے؟ یہ سارے کا سارا مطلب ہوتا ہے کہ واو سے پہلے جو آ رہا ہے واو کے جو بعد آ رہا ہے وہ سارے کا سارا ایک ہی ہے، کوئی علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں بمنزلت قولہ، یہ اس قول کے مرتبے میں ہوگا کہ کوئی بندہ یوں کہتا ہے کہ احد و عشرون درہمن، احد و عشرون، اب واو سے پہلے احد ہے اور واو کے بعد ہے عشرون، اور عشرون کے ساتھ ہے درہمن، عشرون کے ساتھ کیا ہے؟ درہمن، یعنی 20 درہم۔ تو جو واو سے پہلے 1 کا ذکر کیا احد، تو وہ بھی اس کا تعلق بھی 20 کے ساتھ ہی ہوگا، سمجھے؟ فرماتے ہیں بخلاف قولہ، برخلاف اس قول کے، میات و صوب و میات و شات، جب کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف یہ کہتے ہیں میات، 100 اور کپڑا، 100 اور بکری، حیث لا یکون ذالک بیانا للمیاتی، تو اب بعد میں جو صوب کا ذکر کیا ہے یا بعد میں جو شات کا ذکر کیا ہے یہ ماقبل 100 کے لیے بیان نہیں ہوگا، یہ 100 کے لیے، یعنی اس صورت کے اندر دونوں چیزیں ایک جنس کی نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں حیث لا یکون ذالک بیان للمیاتی، تو پس یہ اس حیثیت سے کہ یہ اس 100 کے لیے بیان نہیں بنے گا۔ واختص ذالک فی عطف الواحد بما یصلح دینا فی الذمۃ کالمکیل والموزون، اور یہ بھی یہ یاد رکھے گا کہ عطف کا بیان کے لیے ہونا، عطف کا بیان کے لیے ہونا یہ بھی صرف اسی صورت میں خاص ہے کہ جب ایک کا عطف جو ہو وہ اس میں سے ہو کہ جو صلاحیت رکھے کسی کے ذمے میں دین بننے کی۔ دین سے مراد ہے قرض، جو چیز ہے، یہ جو بیان عطف کہا گیا نا، بیان عطف یہ بھی وہاں پر ہی ہے کہ جہاں پر اس چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ جو چیز کسی کے ذمے میں قرض بننے کی صلاحیت رکھے، اس چیز کا تعلق ہو مکیلی یا موزونی چیز سے، اس چیز کا تعلق ہو مکیلی یا موزونی چیز سے۔ فرماتے ہیں واختص ذالک فی عطف الواحد، اور یہ خاص ہے، ذالکہ سے اوپر لکھا ہے کون العطف بیانا، یعنی عطف کا بیان کے لیے ہونا، عطف کا بیان کے طور پر ہونا یہ خاص ہے۔ عطف ایک کے عطف میں، ایک کے عطف میں بما اسی کے ساتھ یصلح جو صلاحیت رکھے دینا فی الذمۃ کسی کے ذمہ میں قرض بننے کی صلاحیت، کسی کے اوپر قرض بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، کالمکیل والموزون، جس طرح کہ کسی چیز کا مکیلی یا موزون نہیں ہونا۔ وقال ابو یوسف، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یکون بیانا فی میات و شات و میات و صوب، ان دونوں مثالوں کے اندر یہ جو بعد میں آ رہا ہے نا، بعد میں یہ ماقبل کے لیے بیان بنے گا۔ امام ابو یوسف یہ کہتے ہیں کہ جو 100 میات و شات، جو شات ہے 100 کے بعد جو آ رہا ہے یہی 100 کے لیے بھی بیان بنے گا۔ اسی طرح جو صوب آ رہا ہے، صوب میات و صوب، یہ جو صوب ہے یہ بھی میات کے لیے کیا بنے گا؟ بیان بنے گا۔ فرماتے ہیں لا حاصل اصل، اسی اصل پر، یہ جو اصول ہم پڑھ کر آئے ہیں نا، پیچھے اصول پڑھ کر آئے ہیں کہ عطف کرنا مکیلی یا موزونی چیز کا، تو وہ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی یہ عطف کار آمد ہے اور یہ عطف بیان عطف بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس طور پر یہ 100 اور کپڑا، تو یہ سارے کا سارا ایک ہی جنس سے ہو کر ساری اس پر لازم ہوگی۔ یہ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ پاک ہمیں اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔